اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان میں آنے والے اس سیلاب نے یقینی طور پہ نقصان کیا ہے، لیکن پاکستان کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، بہت بڑی تباہی سے اس سیلاب نے بچا لیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اس سیلاب نے پاکستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کا اپنا زاویہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ تو جس زاویے سے میں نے اس حقیقت کو دیکھا ہے، خدا کی اس تنبیہ کو دیکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، پاکستان کے حالات جس نہج تک پہنچ چکے تھے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ویسے تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی قوم مسلسل اپنے خدا کے خلاف میدان جنگ میں اتری ہوئی ہے، صرف ایک محاذ پہ نہیں بلکہ ہر محاذ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب کہا کہ سود نہیں کھانا، تو ہم نے اپنے نظام کی بنیادی اسی سود پہ رکھی ہے اور اپنے خدا و رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ خداوند تعالیٰ نے منع فرمایا کہ فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا، لیکن ہم نے اپنے سسٹم کی بنیاد فرقہ واریت پہ رکھی ہے۔ یہی فرقہ واریت ہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم ایران سے تیل نہیں لے رہے، کہ جو اپنے ملک کے باشندوں کو تقریباً 4.5 روپے لیٹر دے رہا ہے۔ وہی تیل ہمیں 5 سے 7 روپے تک مل سکتا تھا، لیکن یہی فرقہ واریت ہے کہ جس کے عذاب میں ہم نے اپنی قوم کو مبتلا کر رکھا ہے اور اپنے خدا کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ مساجد الگ الگ ہیں، ہماری الگ الگ فرقے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی سامنے آنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نسلی بنیادوں پہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں، علاقائی منافرت کی بنیاد پہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں۔ اب سب سے بھیانک ترین روپ جو دھار لیا ہے ہم نے سیاسی دہشت گردی کا، سیاسی فرقہ واریت کا، کہ الگ الگ جماعتیں ہیں، انتہا پسندی کی حد تک ہم چلے گئے اور اپنے ملک کا خیال نہیں کیا، اور اپنے خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ جب خدا کے ساتھ کوئی بھی قوم حالات جنگ میں ہوتی ہے تو خدا اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن اس قوم کو، اس ملک کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے خدا کی طرف سے کہ باز آ جاؤ، تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ یہ مسلم ریاست رہے، تم مسلمان آباد رہو اپنے خدا کی پیاری مخلوق کے طور پہ۔ لیکن یہ پاکستانی عوام ہے، یہ ہم ہیں کہ جو اپنے خدا کے خلاف مسلسل جنگ میں مصروف ہیں، اپنے خدا کی اطاعت کی طرف نہیں جا رہے۔ تو یہ سیلاب بھی اسی طرح سے ایک تنبیہ ہے میرے پروردگار کی طرف سے۔ اگر آپ تھوڑا ڈیپلی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پاکستان کے جو حالات تھے، پوری دنیا کی ایجنسیاں اس ملک کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ کتنا اسلحہ پہنچا دیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایون کچھ چیزیں ہماری ایجنسیاں پکڑ لیتی ہیں، کتنی قربانیوں کے بعد ہماری آرمی پکڑ لیتی ہے۔ آپریشنز مسلسل جاری ہیں، مسلسل ہماری ایجنسیاں اور آرمی اور آرم فورسز جو ہیں ہمارے، یہ حالت جنگ میں ہیں، لیکن عوام سکون سے سو رہی ہے۔ ان شہیدوں کی قربانیوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر رہے، بلکہ انہی کے خلاف پھر زبان درازی شروع ہے، سیاسی دہشت گردی کی بنیاد پہ، سیاسی منافرت کی بنیاد پہ، اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پہ۔ جن لوگوں کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے، ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہم انہی کے خلاف پھر کھڑے ہو گئے۔ اب اس ملک میں کہاں کہاں پہ کتنا اسلحہ چھپایا گیا یہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اسی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے سے، مذہبی دہشت گردی کے ذریعے سے، علاقائی منافرت کی بنیاد پہ اس ملک کو تباہ کرنا تھا۔
اس ملک نے تو کیا تباہ ہونا تھا، اس ملک کی عوام کو ذبح کیا جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سیلاب بھیج کے اس تمام تر چھپائے گئے اسلحہ کو، ان تمام تر منصوبوں کو پانی میں بہا دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کو پھر سے ایک نئی راہ پہ سوچنے کا موقع دیا۔ اس قوم کو پھر سے موقع دیا کہ دیکھو جس راہ پہ تم جا رہے تھے، تم نے ایک دوسرے کا خون بہانا تھا، تم اپنے محسنوں کے دشمن بنے ہوئے ہو جو تمہارے پروردگار کو ناپسند ہے۔ اب اس اسلحے کو اس ذات نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس ملک کی بہت بڑی آبادی کو اپنے گھروں، اپنے بچوں، اپنے علاقے کے بارے میں سوچنے پہ اس ذات نے مجبور کر دیا، یعنی اس قوم کی سوچ کو ڈائیورٹ کیا ہے۔ پہلے جس سیاسی انتہا پسندی پہ، سیاسی فرقہ واریت کی بنیاد پہ، سیاسی دہشت گردی کی بنیاد پہ ہم انتہا پہ چلے گئے تھے، خداوند ذوالجلال نے ان بارشوں کے ذریعے، اس سیلاب کے ذریعے اس قوم کی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیا کہ اپنے بچوں کے بارے میں آپ لوگ سوچو، اپنے گھروں کے بارے میں آپ لوگ سوچو، اپنے بزرگوں کے بارے میں آپ لوگ سوچو، ایک دوسرے کے کھانے کے بارے میں آپ لوگ سوچو، کیونکہ جس لیول پہ مہنگائی پہنچ چکی تھی، اس قوم کا سروائیول بہت مشکل تھا۔ اس کے باوجود ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے مسلسل یہ عذاب بڑھایا جا رہا تھا۔ سیلاب کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں یہی حکومت ہے جس نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، حالانکہ ریاست کا کام ہوتا ہے اس قسم کے مصائب میں، مشکلات میں قوم کو ریلیف دینا، لیکن پیٹرول پرائسز کا ہائیک کر دینا، بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دینا، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، یہ سب کچھ وہ کرتوت ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ سیاسی رہنما ہمارے حق میں کیا سوچتے ہیں۔ اس سیلاب نے عوام کے سامنے ان سیاسی رہنماؤں کی حقیقت بھی رکھی۔ ایون جہاں پہ لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں پہ جلسے رکے نہیں ہیں، ایک ایک جلسے پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ناچنے پہ، گانے پہ، نعرے بازی پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں وہی ہمارے لیڈر مسلسل، لیکن اسی ریاست میں، اسی ملک میں جس کے لیڈر بننے کے یہ دعوے دار ہیں، وہی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے بچے کھلے آسمانوں کے تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، لیکن یہ اربوں روپے اپنے جلسوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عوام کو یہ دکھایا ہے کہ تمہارے خیر خواہ کون ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں اگر شہید ہوتے ہیں تو اس عوام کی خاطر آرمی کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، کوئی سیاسی رہنما ان کی مدد کے لیے نہیں شہید ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما اگر گئے بھی ہیں ہیلی کاپٹرز پہ، کروڑوں روپے خرچ کر کے دورے کر کے واپس آ گئے، اگر وہی کروڑوں روپے یہ مینیج کر کے ان غریبوں کو دے دیتے، خود دفاتر میں بیٹھ جاتے تو کتنا ہی اچھا تھا۔ یعنی اس قوم کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے تو یہ ہمارے سیاسی رہنما ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کبھی نہ قانون سازی کی ہے، نہ کبھی ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ عوام کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بارشوں کے باوجود، سیلاب کے باوجود ہم اپنی روش سے ہٹے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے سنبھلنے کے لیے۔ اسی طرح آرمڈ فورسز کو بھی موقع دیا ہے، ہماری ایجنسیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سانس لینے کا ٹائم دے دیا ہے، کیونکہ جو اسلحہ تھا، جو منصوبے تھے وہ خاک میں مل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اس قوم کو بھی سوچنے کا موقع مل گیا، آرمی کو سنبھلنے کا موقع مل گیا، ایجنسیز کو پھر سے سنبھلنے کا موقع دے دیا اس ذات نے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات چاہتی ہے یہ قوم آباد رہے،
وہ ذات چاہتی ہے کہ یہ آرمی اور یہ ایجنسیز اس ملک کے مسائل پہ قابو پائیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ قوم بذات خود اپنے محافظوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اپنے شہیدوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اپنے خدا کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ مسلسل سود پہ سود، مسلسل جھوٹ، مسلسل فرقہ واریت، یہ تمام تر وہ نیگیٹیویٹیز ہیں جن کی بنیاد پہ عذاب آتے ہیں۔ تو یہ سیلاب کا عذاب جو تھا یہ خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ اس تنبیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بچا بھی لیا ہے، ایک وقت بھی دے دیا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے گھروں کے بارے میں سوچیں، ان کی کرسی کے بارے میں مت سوچیں۔ آپ نے دیکھ لیا کس قدر یہ سیاسی رہنما ہمارے خیر خواہ ہیں، انہوں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی اس قوم کو برباد کرنے میں، اس ملک کو برباد کرنے میں۔ تو اسی لیے آپ کے جو محافظ ہیں ان کی بیک پہ آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے خدا سے کیے گئے وعدے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، سود سے توبہ کر لیں، فرقہ واریت سے توبہ کر لیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ہو سکتا ہے اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی مشکلات کو ختم کرے، اس ملک کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن کرے، اس ملک کے عوام کو سکون کی، امن کی زندگی عطا کرے، ہمیں پھر سے بھائی چارے کے پیار میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اللہ کی